गुमराह एपिसोड 263। मैं भी अपनी जगह से उठकर टेलीफोन सेट के पास जा पहुंचा और रिसीवर उठाकर बंगले का फोन नंबर डायल करने लगा। 5वीं या 6ठी घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया और रिसीवर उठाने वाली एलिजाबेथ ही थी। उसकी नींद में डूबी खुमार आलूद आवाज सुनकर मैंने कहा, क्या बात है लिज़ी, क्या रात भर जागती रही हो जो इस वक्त इतनी गहरी नींद में डूबी हुई हो? मेरी आवाज सुनकर शायद उसकी आंखों से एकदम नींद उड़ गई थी। वो चहक कर बोली, जनाबे आली, कहाँ हैं आप? मैं तमाम रात आपका इंतजार करती रही हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी मेरी। आप खैरियत से तो है ना? मैं तो खैरियत से हूँ, मगर वो अपना आबी है ना, वो खैरियत से नहीं है। बस उसकी वजह से मैं वापस ना आ सका रात को। क्यों, क्या हुआ आबी साहब को? कल शाम को तो उन्होंने जेराल्ड जैसे सरकश के सारे बल निकाल डाले थे, फिर ये अचानक क्या हो गया? ये कोई नई और अजीब बात नहीं है हमारे लिए, ऐसा तो होता ही रहता है। रात को हम वापस आ रहे थे घर की तरफ कि रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने हमें घेर लिया। अपने अंदाज़ो अतवार से तो वो लुटेरे ही लगते थे मुझे, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता था कि वो वाकई लुटेरे ही थे। मुमकिन है हमारे किसी दुश्मन ने उन्हें हमें घेरने के लिए भेजा हो। आबी जोश में आकर उनसे जा भिड़ा, जिसके नतीजे में उसकी पिंडली में गोली लग गई। अभी चंद मिनट पहले ही वो सुकून से सोया है तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। मैंने उसे कहानी घड़कर सुना दी। ये तो बहुत बुरा हुआ जनाबे आली। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? मुझे पता बताएं, मैं आ रही हूँ अभी। लिज़ी ने बेताबी से कहा, यह खुफिया किस्म का क्लिनिक है जहाँ कानून अभी तक दाखिल नहीं हो सका है, लिहाजा तुम इस तरफ ना ही आओ तो अच्छा है। यूं भी अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मैं 1 आध घंटे तक तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, तुम घर पर ही रुककर इंतजार करो मेरा। ठीक है जनाबे आली, अगर आप नहीं चाहते तो मैं भी आने पर इसरार नहीं करूंगी। आप आबी साहब की तरफ से पूरी तरह मुतमईन हुए बगैर उन्हें तना छोड़कर हरगिज ना आए। उनकी तीमारदारी के लिए आप जैसे मुखलिस दोस्त का उनके साथ रहना जरूरी है इस वक्त। इसकी फिक्र ना करो, वो जिस डॉक्टर के जेर इलाज है उसने नर्सें भी रखी हुई है मरीजों की खिदमत के लिए, और वो बड़ी तनदही से अपना फर्ज अदा करती हैं, लिहाजा मेरा यहाँ रहना इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपके लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ इतनी देर में। नाश्ता हम साथ ही करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता वहाँ आकर तुम्हारे साथ ही करूँगा। मैंने ये कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिरोज ने मेरे रिसीवर रखकर पलटते ही कहा, तो अब क्या तुम लिज़ी के पास वापस जाओगे? हाँ यार, मुझे चला ही जाना चाहिए अब। वहाँ की सूरत हाल का सही अंदाज़ा उधर जाए बगैर नहीं हो सकेगा। मेरा भी यही ख्याल है, तुम्हें उनके साथ रहकर ही उनके मंसूबों के बारे में सही इल्म हो सकता है। दुश्मन के कल्ब में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आदमी को उनकी हर हरकत और हर कदम के बारे में ठीक ठीक पता चलता रहता है। अच्छी बात है, मैं ज़रा डॉक्टर से 2 बातें कर लूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। उन कैदियों की देखभाल में गफलत ना बरतना ज़रा भी तुम, और हाथ पैर उनके बिल्कुल ना खोलना। बेहद ख़तरनाक लोग हैं ये। वक्फे वक्फे से उनकी रस्सियों का जायजा लेते रहना, ऐसा ना हो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ढीला करके खोलने में कामयाब हो जाए। ज़्यादा बेहतर यह कि उन दोनों सुरमाओं को अलग करके 2 अलग अलग कमरों में बंद कर दो। वो दोनों बड़े फनकार किस्म के बंदे हैं, उनका दूसरों के साथ रहना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये अच्छी तजवीज़ है तुम्हारी। मैं उन्हें अभी हटा देता हूँ वहाँ से, बल्कि यूँ करता हूँ कि डॉक्टर से कहकर कोई बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगवा देता हूँ ताकि दिन भर गाफिल पड़े रहें वो। फिरोज ने कहा, आओ फिर मुझे बताओ कि डॉक्टर को कहाँ रखा है तुमने? मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैंने कहा है ना, ये बराबर वाले कमरे में है वो। फिरोज मेरे साथ उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ मेरे साथ। डॉक्टर आंखें बंद के बिस्तर पर पड़ा था। हमारे कमरे में दाखिल होते उसने आंखें खोल कर देखा। मुझे देखकर वो उठ के बैठ गया। आओ आओ, मैं तो समझ रहा था शायद तुम अब तक वापस नहीं आए होगे। रकम वसूल हो गई है ना आसानी से? मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, हाँ, रकम तो उन्होंने पूरी अदा कर दी है और अब वो अपने बंदों को पार्क में तलाश करते फिर रहे होंगे। बहरहाल अब लानत भेजो उन पर। हम 30 लाख रुपए तो वसूल कर ही चुके हैं, 8-10 लाख और वसूल कर लेंगे। उसके बाद उस पूरे गिरोह में से एक को भी जिंदा नहीं रहने देना है हमें। उस खरतूमी को भी ढूंढकर उसका भी किस्सा हमेशा के लिए पाक कर देना है हमें, जो बड़ी बड़ी रकमों के लालच देकर जरूरतमंदों के ज़मीर खरीदता फिरता है। उसका खात्मा तो ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये 8-10 लाख रुपए कैसे वसूल करोगे उनसे तुम, जबकि पहले ही मामले में तुमने उनसे धोखा किया है? डॉक्टर ने पूछा। इसकी परवाह ना करो तुम बिल्कुल भी। जिस तरह 30 लाख उन्होंने अदा किए हैं, इसी तरह मजीद भी हंसी खुशी देकर जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि ऑपरेशन के जरिए गुर्दे निकालने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मेरा मतलब है सर्जरी का सामान। तो क्या तुम सचमुच उनके गुर्दे निकालना चाहते हो? ये तो बहुत गलत बात होगी। जिस काम की सज़ा दी तुमने वो ही खुद करोगे। किसी और के साथ मैं नहीं करूँगा ऐसा, इतना भेड़िया सिफत नहीं हूँ मैं। मगर ये जो अब तक ना जाने कितनों को एक एक गुर्दे से महरूम कर चुके हैं, उन्हें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि उनकी रस्सी जो बहुत दराज थी अब खींच ली गई है। ये समझते थे कि इन पर कोई गिरफ्त नहीं कर सकेगा कभी।
मगर ये काम तुम मुझसे क्यों कराना चाहते हो? किसी और को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप सकते तुम? डॉक्टर ने आर्जी से कहा, यार कैसी बातें करते हो डॉक्टर तुम भी? मैंने कोई डॉक्टरों की टीम तो नहीं बना रखी कि किसी और को जिम्मेदारी सौंप सकूं। ये काम तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं करा सकता हूं मैं। असल मसला तुम गुर्दों को महफूज करने का है। सिर्फ निकालना ही होता तो एक खंजर लेकर मैं उन्हें निकाल फेंकता भी। डॉक्टर ने कहा, उन्हें महफूज करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब तो मेरे उस प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद है। मैं असलम को फ़ोन करके कह देता हूँ, वो सब सामान लेकर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि ये काम किसी ऑपरेशन थिएटर में किया जाता। यहाँ पूरी सहूलतें ना होने की वजह से कोई केस खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। उनमें से किसी की भी जिंदगी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। तुम्हें उन सब के दोनों गुर्दे निकालना है, पूरे 10 गुर्दे जिनकी असल कीमत 1 करोड़ रुपए होती है। उनके जरिए अगर हम ये रकम हासिल करने में कामयाब हो गए तो समझ लो हम अपनी सरजमीन को यहूदियों और उनके हवारियों से पाक करने में भी जरूर कामयाब हो जाएंगे। ये इस मसले में यहूदी कहाँ से आन कूदे? उनको कहाँ से खींच लाए हो तुम? डॉक्टर ने कदरे हैरत से पूछा। ये अलग मसला है, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल तुम उसमें अपना मगज मत खपाओ। असलम से बात करो और जो कुछ उससे मंगवाना है वो तमाम चीजें मंगवा लो उससे। ये सारे ऑपरेशन आज रात में ही करना है तुम्हें। इन 5 के अलावा एक और आदमी भी है हमारे पास। मेरा ख्याल है उसके गुर्दे भी मुल्क व कौम के काम आ जाएं तो अच्छा ही है। मौजूदा सूरत में तो वो भी एक बदनुमा दाग ही है इस मुल्क के लिए। वो कौन आदमी है भाई? किसकी बात कर रहे हो तुम? कुछ हमें भी तो बताओ ज़ात शरीफ के बारे में। फिरोज ने पूछा। वही जिसे रात पकड़ा था हमने, जिनकी वजह से आबी को गोली खाना पड़ी थी। अब उसे मेहमान बनाकर तो नहीं रख सकते ना हम, और आज़ाद भी नहीं कर सकते हम उसे। बाहर जाने के बाद वो फिर तकरीबकारियों में मसरूफ हो जाएगा। ऐसे लोगों की तो गर्दनी मार देना चाहिए हमें। हाँ, ये बिल्कुल सही फैसला किया तुमने जिलानी। नौजवानों के खून में जहर की आमेजिश करने वाले जिंदा रहने के हकदार नहीं होते। फिरोज ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा, उन्हें तो सफ़ा हस्ती से मिटा देना ही मुनासिब तरीन इक़दाम है। यारो, तुम लोगों की बातों ने मेरी तो अक़ल ही खप करके रख दी है। मैंने आज तक किसी जराइम पेशा शख्स को ऐसी बातें करते नहीं सुना। ये तुम लोग कैसी बातें करते हो? तुम हो कौन आखिर? जराइम से तो मुझे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं लगता। डॉक्टर ने हैरतज़दा होकर पूछा। हम बड़े अजूबा रोजगार लोग हैं डॉक्टर, तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेंगे हम। मुख्तसरन यूँ समझ ले कि कानून को भी हमारी तलाश है बड़ी शिद्दत से, और बहुत सी बैनुल-अक़वामी किस्म के जराइम पेशा अफराद भी हमारी जान के दर पर हैं। दोनों ही के लिए नापसंदीदा हैं हम। मैंने उसे जवाब दिया। फिरोज और डॉक्टर से रुखसत होकर मैं सीधा जमशेद रोड के उस बंगले पर पहुंचा जो शराफत अली ने हमें दे रखा था। वहाँ एलिज़ाबेथ मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मुझे देखकर वो खिल उठी। आए जनाब अली, ये आपका तो हुलिया ही बिगड़ कर रह गया है बिल्कुल, और बहुत थके हुए भी मालूम हो रहे हैं। पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद नाश्ता करें, और ये कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें भी बदल लें। वो एक खिदमत गुजार बीवी की तरह बोली। बहुत बेहतर बेगम साहिबा, आपके हुक्म की तामील होगी। और कोई हुक्म? आप मजाक ना उड़ाया करें मेरा। आपको जिंदगी का मालिक बनाने का फैसला किया है मैंने, तो आपकी हर बात का ख्याल रखना फ़र्ज हो गया है मेरा। यूँ भी यहाँ मेरे सिवा और है कौन आपका जो आपकी ज़रूरियात और आपके आराम व आसाइश का ख्याल रखेगा? ऐसी सूरत में तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, मैंने कब इनकार किया इस बात से? और ये मजाक उड़ाने वाली बात कैसे कही तुमने? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? मेरी किस बात से साबित होता है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ तुम्हारा? फिर ऐसी बात कभी मत करना। अच्छा ठीक है, अब आप जाकर गुस्ल करके लिबास तब्दील करें और नाश्ता करके बिस्तर पर दराज हो जाएं। आप नींद पूरी करके उठ जाएं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। लिज़ी ने मुझे बाथरूम की तरफ धकेल कर कहा। नाश्ता करते हुए लिज़ी ने मुझसे कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो उस क्लिनिक का पता बता दें मुझे जहां आप आबी साहब को छोड़ कर आए हैं। आपकी नींद के दौरान मैं उनकी खबरगिरी करने चली जाऊंगी, और अगर वहां मुनासिब इलाज और देखभाल ना हो सकी तो मैं उन्हें वहां से लाकर इस क्लिनिक में दाखिल करा दूंगी जहां जेराल्ड दाखिल है। उस क्लिनिक में बेहतरीन डॉक्टरों का एक बोर्ड मौजूद है, और तरबियत याफ्ता निहायत होशियार नर्सों की खिदमत भी हासिल कर रखी है उन लोगों ने। दूसरे इलाज मुआवजे पर कुछ खर्च भी नहीं होगा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे वहाँ जाने पर, मगर वो डॉक्टर जिसने वो क्लिनिक अपनी कोठी के एक तहखाने में कायम कर रखा है इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उसी के मना करने पर मैंने तुम्हें फ़ोन पर उसका पता नहीं बताया था। यूँ भी मैं समझता हूँ कि आबी को उस जगह रखना ठीक नहीं है जहाँ जेराल्ड है। वो उसे अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तुम जानती नहीं हो उसे। ये आप सच कह रहे हैं, मेरे जहन से निकल गई थी ये बात। वैसे जेराल्ड का किस्सा तो अब ख़त्म ही समझें आप। और हाँ, आज अखबार आपने देखा नहीं होगा अब तक, एक बड़ी अहम खबर छपी है हमारे लिए आज के अखबारात में। अखबार तो मैं सचमुच नहीं देख सका हूँ अब तक। कौन सी अहम खबर छप गई, ज़रा बताओ तो। रात को कारसाज पर एक हादसा हुआ है। एक सफ़ेद करोला को एक बस ने बुरी तरह कुचल कर रख दिया है। करोला में एक औरत और एक मर्द सफ़र कर रहे थे।
دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ گاڑی کے کاغذات اور مرد کی جیب اور عورت کے پرس سے برآمد ہونے والے کاغذات سے پتہ چلا ہے کہ کار مشہور جرمن صنعت کار الیگزینڈر کی ملکیت تھی۔ عورت الیگزینڈر کی سیکرٹری اور مرد اس کا ڈرائیور تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دونوں ہی بے حد خطرناک تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ محض ان دونوں ہی کی وجہ سے مسٹر آئزک آج تک چاہنے کے باوجود الیگزینڈر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ دونوں اس وقت کارساز کی طرف کیوں گئے تھے؟ انہیں تو اسپتال میں جیرالڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یا آپ دونوں کی تلاش میں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ تو انہیں پتہ چلی گیا تھا کہ جیرالڈ کو زخمی کرنے والا کون ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ دونوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ انہیں جیرالڈ کا انتقام لینے کے لیے اس بنگلے کی طرف آنا چاہیے تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چونک کر لزی کو دیکھا۔ کیا تم لوگ مجھ سے اور آبی سے جیرالڈ کا انتقام لوگے؟ آپ غلط سمجھے جناب عالی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جیرالڈ کے ساتھ آبی نے جو کچھ کیا ہے اس سے مسٹر آئزک بہت خوش ہیں۔ وہ اس سلسلے میں آپ دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں کو۔ ہماری طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان دونوں کو ہماری تلاش میں ادھر آنا چاہیے تھا؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا جب انہیں اس کا حکم دیا جاتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ یہ ان کا فرض تھا۔ ان دونوں کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا کبھی۔ وہ جیرالڈ کے ذاتی ملازم تھے اور اس سے اس کام کی تنخواہ پاتے تھے کہ اگر کبھی جیرالڈ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو وہ دونوں ایسا کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں۔ جیرالڈ کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا ان کی ذمہ داری تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے جیرالڈ سے بگاڑ کیا ہو اور ان دونوں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہو۔ یہی بات تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وہ آپ کا پیچھا کرنے کے بجائے کارساز کی طرف کیوں چلے گئے۔ میں نے جیرالڈ کو اسپتال پہنچانے کے بعد اسے میڈیکل ایڈ دلوا دی تھی۔ یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ جیرالڈ نے ہوش میں آتے انہیں بتا دیا تھا کہ اسے اس حال کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ارادے کیا ہیں، چنانچہ میں بھی فوراً ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر چند منٹ ٹیلی فون پر مسٹر آئزک سے بات کی تھی اس مسئلے پر۔ انہیں آپ کی حمایت میں دیکھ کر میں نے کھل کے آپ دونوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں یہاں پہنچی تو دربان سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ادھر آئے ہی نہیں ہیں۔ اگر مسٹر آئزک ہماری حمایت نہ کرتے تو کیا تم ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ وہ چوکننا ہو کر بولی، میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کا تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے خود ہی کہا تھا ابھی کہ مسٹر آئزک نے ہماری حمایت کی تو تم نے کھل کر ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جناب عالی جو آپ نے اخذ کر لیا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان کی حمایت دیکھ کر میں نے کھل کر ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں اس طرح آپ کا ساتھ دیتی کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی تمہارے دل کی خلش دور کیے دیتا ہوں کہ وہ دونوں ادھر آنے کے بجائے کارساز کیوں چلے گئے تھے۔ اچھا، تو آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ وہ حیران ہو کر بولی، جانتا تو نہیں تھا، لیکن تمہاری باتیں سن کر سب گتھی سلجھ گئی ہے میرے ذہن کی۔ میں بھی کل رات سے ان کے بارے میں الجھن کا شکار تھا اور ان کی دشمنی کا کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ بتائیں تو صحیح ہوا کیا تھا؟ کیسی الجھن کا شکار تھے آپ؟ کیا آبی کو انہی لوگوں نے زخمی کیا ہے؟ لزی بے چینی سے بولی، نہیں، آبی کے زخمی ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ تم سے رخصت ہونے کے بعد میں اور آبی یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتے رہے بہت دیر تک۔ ایک بار ہم اس طرف بھی آئے، مگر مزار قائد پر پہنچ کر میں نے بے سوچے سمجھے کار کو شارع قائدین پر موڑ دیا۔ وہاں سے جب میں شارع فیصل پر پہنچا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایک سفید کرولا کار کافی دیر سے ہماری کار کے پیچھے لگی ہے۔ چنانچہ میں یہ جاننے کے لیے کہ تعقب کرنے والے کون ہیں سیدھا کارساز کی طرف ہو لیا، لیکن کارساز سے پہلے آنے والی ٹرننگ میں سے اپنی کار میں نے اچانک واپس آنے والی سڑک پر موڑ لی اور سب سے پہلے آنے والی ٹرننگ سے میں نے دوبارہ پھر اسی سڑک پر ڈال دیا اسے۔ مقصد میرا یہ تھا کہ میں اس تعقب کرنے والی کار کے پیچھے لگ کر ان لوگوں کو ہراساں کروں جو میرے تعقب میں چلے آ رہے ہیں۔ مجھے اپنے اس مقصد میں اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ وہ میرے اچانک عمل کی وجہ سے میرے پیچھے آنے کے بعد سیدھے نکلتے چلے گئے، مگر جب میں دوبارہ اس سڑک پر آیا تو وہ کار بہت آگے نکل چکی تھی۔ آگے ٹریفک جام تھا جس کی وجہ سے ہم چیونٹی جیسی رفتار سے کارساز تک پہنچے تھے۔ وہاں پتہ چلا کہ کوئی زبردست حادثہ ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے حادثے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی کار اسٹیڈیم جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ وہ کار تو مجھے راستے میں کہیں نہیں ملی پھر، البتہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب اچانک سامنے آ کر 4 لٹیروں نے ہمیں روک لیا، جس کے نتیجے میں آبی کی پنڈلی ادھڑ گئی ایک گولی سے۔ میں نے تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ اسے ساری تفصیل بتا دی۔ فیروز وغیرہ کا ذکر کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے اس میں رد و بدل کرنا پڑی تھی۔ ساری داستان سن کر لزی بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ہی لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور بدقسمتی نے انہیں شکار کر لیا۔
اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آپ کا نہیں دراصل اپنی موت کا تعاقب کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں لزی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ آدمی پتہ نہیں کس بات پر اتراتا ہے اس قدر، اپنی صلاحیتوں اور کامیابیوں پر پھولا پھرتا ہے، حالانکہ اسے خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے اپنی جھولی میں کیا لے کر آ رہا ہے۔ درست کہا آپ نے جناب۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر بستر میں گھس گیا اور لیٹتے ہی چند لمحوں میں سپنوں کی وادیوں میں جا اترا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو شام کے سائے پھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ میرا پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کمر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور بایاں کندھا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے پیر سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے بے اختیار کرا نکل گئی۔ میرے دونوں گھٹنے بری طرح دکھ رہے تھے، تکلیف کی وجہ سے پاؤں موڑا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے لزی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ 4-5 بار پکارنے کے بعد بھی جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے اس وقت۔ میں نے گردن گھما کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ میرے سرہانے میز پر ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھا اور ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ٹیلی فون اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پرچہ بھی رکھا نظر آیا مجھے۔ وہ شر ٹیلی فون کے نیچے دبا کر رکھا گیا تھا اس طرح کہ فون کی طرف دیکھتے اس کے نیچے رکھا ہوا نظر آ جاتا، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اسی لیے وہ مجھے فوراً دکھائی نہیں دے سکا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پرچہ اٹھا لیا۔ وہ لزی نے وہاں میرے لیے چھوڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، جناب عالی، جیرالڈ کی سیکرٹری کی موت کے بعد مقامی انتظامیہ نے اس کی لاش جیرالڈ کے گھر پہنچا دی ہے۔ تنظیم کے تمام ارکان اس لاش کو جرمنی بھیجنے تک اس کے قریب موجود رہیں گے اور اس کا سوگ منائیں گے، چنانچہ میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے فریج میں رکھ دیا ہے، جب بھی بیدار ہوں گرم کر کے کھا لیں اور آبی کے پاس جا کر اس کی خیریت ضرور معلوم کریں۔ رات 11 بجے خصوصی پرواز کے ذریعے سیکرٹری کی لاش روانہ کرنے کے بعد ہی میں واپس آ سکوں گی، لہٰذا میرا انتظار نہ کریں۔ آپ کی لزی۔ پرچہ پڑھ کر میں نے دوبارہ وہیں ڈال دیا جہاں سے اٹھایا تھا اور پھر شرافت علی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر بیل بج رہی تھی مگر شاید کوئی ٹیلی فون اٹھانے والا قریب موجود نہیں تھا۔ غالباً 6 یا 7ویں گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا اور ریسیور اٹھانے والا خود شرافت علی ہی تھا۔ میری آواز سن کر وہ بولا، تم اٹھ گئے ہو؟ میں کوئی 3 گھنٹے تمہارے ڈرائنگ روم میں گزار کر آیا ہوں، مگر یار تم تو ایسا لگتا ہے جیسے آج گھوڑے بیچ کر سوئے تھے۔ آبی کا کیا حال ہے اب؟ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، سب سے پہلے تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا، البتہ میری اپنی حالت کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی اس وقت۔ کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ کیوں؟ خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے یار، رات بڑا ہنگامہ رہا، آبی کی تو پنڈلی میں گولی لگی ہے، میری اپنی بھی اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کمر، شانے اور گھٹنوں میں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ رات بھاگ دوڑ میں تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب سو کر اٹھا ہوں تو سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا بستر سے۔ تم جلدی سے آ جاؤ، باقی باتیں تمہارے آنے پر ہوں گی۔ اچھا، میں بس 15 منٹ میں آ رہا ہوں ڈاکٹر کو ساتھ لے کر، تم میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ کر ٹیلی فون کو دوبارہ میز پر دھر دیا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی مجھ میں۔ شرافت علی 15 منٹ کے اندر ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آن پہنچا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اور کچھ دوائیں دے دیتا ہوں، انہیں استعمال کریں، چوٹوں پر ہلکی سکائی کر دیں، اللہ نے چاہا تو 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے آپ۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے شرافت علی سے کہا، لزی فریج میں کھانا رکھ کر گئی ہے، اسے گرم کروا لو دربان کو بلا کر، مجھے بڑی بھوک لگی ہے یار، یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے، اس وقت مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ شرافت علی اٹھتے ہوئے بولا، تم اپنے آپ کو پرسکون رکھو، ہر کام ٹھیک ہو جائے گا، میں کھانا لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ 10 منٹ میں وہ ٹرے میں کھانا لگا کر لے آیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور میری کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے۔ تکیوں کے سہارے بیٹھنے سے مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر میری پھیلی ہوئی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے کہا، لو کھانا کھاؤ اور اس دوران مجھے بتاتے جاؤ کہ رات کیا واقعات پیش آئے تھے۔ میں صبح سے بے حد فکر مند تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب لزی نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ رات کسی سے تمہاری مدبھیڑ ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں آبی زخمی ہو گیا ہے۔ جانتے ہو اس نے اور کیا کہا تھا مجھ سے؟ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، تم بتاؤ کیا کہتی تھی وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے پیچھے کسی ہوشیار آدمی کو لگا دوں، وہ یہ معلوم کر کے بتائے کہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں اور کن کن لوگوں سے ملتا ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ اسے تمہاری سرگرمیوں کی مکمل رپورٹ درکار ہے۔ شاید یہ لوگ تمہاری طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں۔ بہت بدتنیت لوگ ہیں یار، یہ شکوک و شبہات تو ان کی سرشت میں داخل ہیں۔ اس معاملے میں تو یہ اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتے، اسے بھی ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب اس نے اپنے سوالوں کے جواب میں کہی ہوئی میری ہر بات بے چوں چرا تسلیم کر لی تھی۔
میں جانتا تھا وہ اپنے طور پر ان سوالوں کے صحیح جواب معلوم کرنے کی کوشش کرے گی. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو مجھے بہت حیرانی ہوتی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, پھر تو جو کچھ اس نے کیا تمہاری توقع کے عین مطابق کیا ہے. میں تو خامخواہ پریشان ہو رہا تھا. ہاں یار, بس وہ عین موقع پر گڑبڑ ہو گئی, ورنہ اس وقت وہ کسی پاگل کتیا کی طرح بھونکتی اور بال نوچتی پھر رہی ہوتی اپنے. شاید ان لوگوں کے کھاتے میں کچھ اور دن باقی ہیں. یہ کہہ کر میں نے رات کو پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل کے ساتھ بابا اسحاق کے آستانے پر دھاوا کرنے کے پروگرام کے بارے میں بھی اسے بتا دیا. سب کچھ سننے کے بعد شرافت علی بولا, ایسی ہنگامہ خیز رات گزاری ہے تم نے, اور یہ تو کمال ہی ہو گیا بھائی. گردہ فروشوں کے گروہ سے بھی جا ٹکرائے ہو تم. ان سے 30 لاکھ روپے بھی حاصل کر لیے تم نے, اور ان کے 5 آدمی بھی باندھ لیے. یہ تو بہت ہی اچھا ہوا. بڑا ہی نیک شگون ہے یہ. کراچی میں اتنے دن رکنا تمہارے لیے مفید ہی ثابت ہو رہا ہے. ہاں, کسی حد تک, لیکن اصل مقصد جب تک حاصل نہ ہو جائے مجھے چین نہیں ملے گا. وہ بھی ہو جائے گا. مجھے امید ہے خدا کی ذات سے وہ ہماری کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. کھانے کے بعد اس نے مجھے چائے بھی بنا کر پلائی اور پھر میری چوٹوں کی سکائی کے لیے ربر کی بوتل میں گرم پانی بھر کر لے آیا. میں نے پوچھا, یہ بوتل کہاں سے مل گئی تمہیں؟ کہ اپنے مہمان خانے میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھتے ہو تم؟ ہاں, ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں. تم جانتے ہو یہاں آ کر میرے مہمان بننے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. انہیں کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض اوقات ضرورت پڑنے پر چیز ملنا مشکل ہو جاتی ہے, اسی لیے انتظام کر رکھا ہے ہر شے کا. تھوڑی دیر تک سکائی کرنے کے بعد تکلیف میں بڑی حد تک کمی محسوس ہوئی اور میں اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کے قابل ہو گیا. میں نے اٹھ کر تھوڑی سی چہل قدمی بھی کی. اب مجھے زیادہ دشواری نہیں ہو رہی تھی. میں نے شرافت علی سے کہا, یار اب تو میری حالت بہت بہتر معلوم ہو رہی ہے. تم مجھے فیروز کے ٹھکانے پر لے چلو. آج کی رات بڑے ضروری کام نمٹانے ہیں مجھے وہاں. میرا خیال ہے تمہیں آج صرف آرام کرنا چاہیے. وہاں فون تو ہوگا ہی, تم فون کر کے انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتا دو. نہیں, اب میری حالت اتنی بری بھی نہیں ہے. یوں بھی آج کا کام کل پر ٹالنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو چلو, میں لے چلتا ہوں تمہیں وہاں. لیکن وہاں کوئی میری موجودگی کو ناپسند تو نہیں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا. میرے ساتھ جانے والے کسی شخص کو وہاں کوئی ناپسند نہیں کر سکتا. تم چلو میرے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر. کسی قسم کا خدشہ نہ رکھو دل میں. یوں بھی غائبانہ طور پر وہ لوگ تم سے متعارف ہیں ہی. اچھا ٹھیک ہے, چلو. وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا, میں تمہیں سہارا دے کر لے چلتا ہوں باہر کار تک. نہیں, سہارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. میں خود چل کر جا سکتا ہوں وہاں تک. ٹھیک ہے, اگر تم خود ہی چلنا چاہتے ہو تو چلو, مگر چلنے میں دشواری ہو تو خواہ بہادر بننے کی کوشش مت کرنا. مجھے اس کے ساتھ کار تک جانے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوئی. وہاں وہ سفید کرولا بھی موجود تھی جو رات بھر میرے استعمال میں رہی تھی, مگر شرافت علی نے مجھے اپنی کار میں بٹھا دیا اور پھر کار اسٹارٹ کر کے بنگلے سے باہر نکل آیا. باہر آتے ہوئے اس نے گیٹ پر رک کر دربان کو یہ ہدایت کر دی کہ اگر لزی ہماری واپسی سے پہلے آ جائے تو اسے یہ نہ بتائے وہ کہ میں اس کے ساتھ گیا ہوں. وہ اسے یہی کہے کہ میں اکیلا ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں گیا ہوں. وہ بہت ہی ہوشیار و محتاط آدمی تھا. کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا. وہ اس کی یہ خوبی مجھے بہت پسند تھی. چونکہ لزی نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر کے میری مصروفیات کے بارے میں معلوم کرے, چنانچہ وہ لزی کے کانوں تک یہ اطلاع نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر گیا ہے.